السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دونوں سپاہی اپنی گشت کے دوران دریا کے کنارے جاتے رہے۔ دونوں لڑکیاں انہیں الگ الگ لے جاتی اور اس دوران حبشیوں سے لدی ہوئی دو بادبانی کشتیاں تاریکی میں کنارے آ لگتی اور حبشیوں کو پہاڑیوں میں اگل کر تاریکی میں غائب ہو جاتی۔ ان چار لڑکیوں نے دو اور سپاہیوں کو بوڑھے خامدوں کی نوجوان بیویاں بن کر اور ان کے ساتھ بھاگ جانے کا جھانسا دے کر اپنے جال میں پھانس لیا تھا۔ پہاڑی خطے میں اتنے زیادہ حبشی جمع ہو چکے تھے جو رات کے وقت سرحدی چوکیوں پر حملہ کر کے وہاں کی نفری کو سوتے میں آسانی سے ختم کر سکتے تھے، لیکن ان کے کمانڈروں نے عقل کی بات سوچی تھی۔ سرحدی چوکیوں پر حملے کی خبر قاہرہ پہنچ سکتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ قاہرہ سے فوج آ جاتی اور صلیبیوں کی یہ سکیم تباہ ہو جاتی کہ قاہرہ پر اچانک اور بے خبری میں حملہ کریں گے۔ پہاڑیوں میں حبشیوں کی تعداد تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی اور سوڈان میں صلیبی مشیروں نے وہ صلیبی کمانڈر جنہیں قاہرہ پر حملہ کرنا تھا مقرر کر دیے۔ انہیں چند دنوں بعد مصر کی سرحد میں داخل ہو کر ان پہاڑیوں میں آنا اور حملے کی تیاری کرنی تھی۔ سالار الکند ابھی تک قاہرہ میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ اس کی کسی حرکت سے کسی کو شک نہیں ہوتا تھا کہ وہ بہت بڑی غداری کا مرتکب ہونے والا ہے۔ اسے رات کو گھر میں پوری رپورٹ مل جاتی تھی کہ کتنے حبشی گزشتہ رات آ چکے ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہو گئی ہے۔ حملے کی قیادت اس کو کرنی تھی۔ اس نے پلان تیار کر لیا تھا۔ حبشی ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے اپنے مذہب کا مسئلہ کھڑا کر دیا۔ پہلے وہ آپس میں خسر پسر کرتے رہے۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ انسان کی قربانی دی جائے۔ الکند نے وہاں جو آدمی بھیج رکھے تھے انہوں نے انہیں ٹالنے کی کوشش کی، لیکن حبشی اپنے ساتھ جو مذہبی پیشوا لائے تھے وہ ٹلتے نظر نہیں آتے تھے۔ حبشیوں نے انہیں پریشان کرنا شروع کر دیا تھا کہ انسان کی قربانی دو ورنہ وہ واپس چلے جائیں گے۔ مذہبی پیشواؤں سے کہا گیا کہ وہ انہی حبشیوں میں سے کسی کو پکڑ کر ذبح کر دیں، لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ قربانی قبول نہیں ہوتی۔ قربانی کے لیے اسی خطے کا انسان ہونا چاہیے جس پر حملہ کرنا ہے۔ لڑنے والے لوگ اپنی قربانی نہیں دیا کرتے۔ آخر انہیں کہا گیا کہ حملے سے ایک دن پہلے مصر کا ایک آدمی ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ حبشیوں کے پروہت نے کہا، ہمیں وہ انسان ابھی چاہیے۔ ہم بہت دنوں تک اسے خاص غذا دے کر پالیں گے، اس پر اپنا خاص عمل کریں گے، اپنی عبادت بھی کریں گے، اور ابھی ہمیں یہ حساب بھی کرنا ہے کہ قربانی مرد کی دینی ہے یا عورت کی یا دونوں کی۔ اسی رات الکند کو اطلاع دی گئی کہ حبشی قربانی کے لیے انسان مانگتے ہیں۔ الکند نے کہا، تو اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ کوئی آدمی پکڑو اور ان کے حوالے کر دو، لیکن وہ ابھی بتائیں گے کہ انہیں ایک آدمی چاہیے یا ایک عورت یا دونوں۔ ان کا جو بھی مطالبہ ہے پورا کرو، الکند نے کہا۔ چند دنوں بعد جب ہم قاہرہ پر حملہ کریں گے تو معلوم نہیں قاہرہ کے کتنے لوگ ہمارے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ دو کو اگر پہلے ہی مار دو تو کیا قیامت آ جائے گی۔ الکند گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ اتنے میں ایک صلیبی اندر آیا۔ اس نے مصری لباس پہن رکھا تھا۔ اندر آتے ہی اس نے مصنوعی داڑھی اتار کر رکھ دی۔ اس نے الکند سے پوچھا کہ کیوں پریشان نظر آتا ہے؟ حبشی اپنی رسم پوری کرنا چاہتے ہیں، الکند نے جواب دیا۔ وہ ابھی سے انسانی قربانی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ میں سوچ رہا ہوں کہ حملے سے ایک دن پہلے ایک آدمی ان کے حوالے کر دیں گے، الکند نے جواب دیا۔ نہیں، صلیبی نے کہا، وہ ابھی قربانی دینا چاہتے ہیں تو ابھی ان کی رسم پوری کرنے کا انتظام کریں۔ آپ سوڈان نہیں گئے، ہم ان کے مذہب کے ساتھ کھیل کر انہیں یہاں لا رہے ہیں۔ آپ شاید انسانوں کو استعمال کرنا نہیں جانتے۔ آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے صرف لڑنا سکھایا ہے۔ انسانوں کو تلوار کے بغیر مارنا ہم صلیبیوں سے سیکھیں۔ دوسروں کے مذہب کو استعمال کریں، ان پر انہی کے مذہب کا جنون غالب کر کے ان کی عقل کو اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ ان کی بیہودہ اور بے معنی رسموں کی مخالفت کرنے کی بجائے ان کی پیروی کرو، بلکہ اپنے ہاتھوں یہ رسمیں ادا کراؤ۔ عام انسان کا ذہن مذہب اور توہم پرستی سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ ہم نے جتنے مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملایا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف استعمال کیا ہے وہ مذہب اور توہم پرستی کے ہتھیاروں سے کیا ہے۔
مسلمان مذہب کے نام پر جلدی ہمارے جال میں آتا ہے۔ یہ حبشی تو جنگلی ہیں، انہیں ہم 1 سال سے زیادہ عرصے سے بیوقوف بنا رہے ہیں۔ سوڈان سے روانگی سے پہلے ہم نے 2 سوڈانیوں کو پکڑ کر ان کے حوالے کیا اور بتایا تھا کہ یہ مصری ہیں۔ انہوں نے انہیں ذبح کیا، تب وہ مصر کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ ان سے پوچھو کہ انہیں قربانی کے لیے مرد چاہیے یا عورت؟ الکند نے پوچھا۔ اور آپ کا وہاں چلنا بہت ضروری ہے، صلیبی نے کہا، لیکن آپ کو میں کسی اور طریقے سے ان کے سامنے لے جاؤں گا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان حبشیوں سے بڑھ کر آپ کو کوئی اور وحشی اور خونخوار جنگجو نہیں ملے گا۔ اس وقت ان کی تعداد 4000 کے قریب ہے۔ اگر ہم نے ان پر ان کے مذہب کا بھوت سوار کیے رکھا اور انہیں یہ یقین دلائے رکھا کہ یہ ہماری نہیں ان کی اپنی جنگ ہے، تو ان میں سے صرف 1000 اس تمام فوج کو جو قاہرہ میں ہے کٹی لاشوں میں بدل دیں گے۔ ہم نے انہیں یہ بتایا ہے کہ ہم انہیں ان کے خدا کے گھر لے جا رہے ہیں، اور یہ کہ ان کے خدا کی زمین پر ان کے دشمن نے قبضہ کر رکھا ہے۔ میں چلوں گا، الکند نے کہا۔ الکند مصر پر سوڈانیوں کی حکومت چاہتا تھا۔ کچھ عرصے پہلے وہ کسی غدار سے اس خواہش کا اظہار کر بیٹھا تو اس نے اس کی خواہش کو عزم بنا دیا اور اس کی ملاقات صلیبیوں سے کرا دی تھی۔ صلیبیوں نے اس کے ساتھ یہ سودا طے کیا تھا کہ مصر کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ اسے دے دیا جائے گا اور باقی نصف سوڈان کو۔ جیسا کہ کہا جا چکا ہے کہ حبشیوں کی فوج کا اہتمام صلیبیوں نے کیا تھا۔ مورخوں نے الکند کی بغاوت کو تفصیل سے بیان نہیں کیا۔ اس دور کی عظیم شخصیت قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی ڈائری بعنوان سوانح صلاح الدین سلطان یوسف پر کیا افتاد پڑی میں تفصیل سے لکھا ہے کہ الکند نے صلیبیوں اور سوڈانی لیڈروں کی مدد سے تہذیب و تمدن سے دور جانوروں اور درندوں کی سی زندگی بسر کرنے والے حبشیوں پر ان کے مذہب کا بھوت سوار کر کے ان پر جنگی جنون طاری کیا، اور الکند خود ان کا پیر و مرشد بنا۔ حبشیوں کو بتایا گیا کہ یہ ان کے خدا کا وہ ایلچی ہے جو صدیوں سے خدا کے پاس گیا ہوا تھا۔ سلطان یوسف سے مراد سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ اس مجاہد اعظم کا پورا نام یوسف صلاح الدین تھا۔ قاضی بہاؤالدین شداد اسے پیار اور شفقت سے یوسف کہا کرتا تھا۔ وہ رات تاریک تھی، مصر کا آسمان آئینے کی طرح شفاف تھا، ستارے ہیروں اور سچے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ قاہرہ شہر گہری نیند سویا ہوا تھا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ چند دنوں بعد ان پر کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ مصر کے سرحدی دستے بھی سوئے ہوئے تھے، صرف گشتی سنتری جاگ رہے تھے، لیکن وہ صرف جاگ رہے تھے، بیدار نہیں تھے۔ دریائے نیل کے ساتھ کی چوکی جو دریائی راستہ بند کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، اور اس سے چند میل دور دوسری چوکی جو پہاڑیوں کے علاقے کو سر بمہر رکھنے کے لیے قائم کی گئی تھی، اس کے گشتی سنتری 4 لڑکیوں کے حسین اور رومانی جال میں الجھے ہوئے تھے۔ لڑکیاں انہیں الگ الگ لے گئی تھیں۔ اس رات یہ گروہ بہت زیادہ چوکنا تھا۔ زہرا اور اس کی ساتھی رقاصہ اس گروہ سے کچھ دور خیمے میں سوئی ہوئی تھی۔ سازندے بظاہر سوئے ہوئے تھے، لیکن وہ بیدار تھے۔ انہیں بتا دیا گیا تھا کہ آج رات بہت اہم ہے اور وہ بیدار رہیں۔ ان دونوں گروہوں کے لیے یہ حکم تھا کہ کوئی باہر کا آدمی دریا کے کنارے اور اس پہاڑی سلسلے کے قریب نہ آئے۔ کوئی آئے تو اسے پکڑ کر اندر لے آؤ۔ کچھ دیر بعد ایک سازندہ اٹھا۔ پہلے وہ باہر گھوما پھرا، پھر اس نے اس چھوٹے خیمے میں جھانکا جس میں دونوں لڑکیاں سوئی ہوئی تھیں۔ اندھیرے میں اسے کچھ نظر نہ آیا۔ اندر جا کر ٹٹولا، اسے کچھ شک ہوا۔ دیا جلا کے دیکھا تو زہرا غائب تھی، دوسری گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ سازندے نے اسے نہ جگایا۔ اسے معلوم تھا کہ زہرا کہاں گئی ہے۔ وہ چوکی کے کمانڈر کے پاس ہی جا سکتی تھی۔ اس میں خطرہ یہ تھا کہ کمانڈر اس کے ساتھ آ گیا تو اپنے سنتریوں کو غائب پا کر انہیں ڈھونڈے گا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ دریا کے کنارے اس جگہ بھی پہنچ جائے جس جگہ کو اس رات باہر کی دنیا سے چھپا کر رکھا تھا۔ سازندے نے اپنے 2 ساتھیوں کو جگایا اور انہیں بتایا کہ ان کی ایک لڑکی غائب ہے، وہ چوکی پر ہی گئی ہوگی۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دریا سے دور گھات لگائی جائے، اور اگر کمانڈر لڑکی کے ساتھ واپس آ رہا ہو تو دونوں کو پکڑ کر اپنے کمانڈر کے حوالے کر دیا جائے۔
اور اگر ضرورت پڑے تو دونوں کو قتل کر کے لاشیں دریا میں پھینک دی جائیں۔ پہاڑیوں کے اندر کی دنیا جاگ رہی تھی۔ یہ وسیع و عریض علاقہ تھا جہاں کوئی نہیں جاتا تھا، ایک اس لیے کہ یہ جگہ دور دراز اور راستوں سے ہٹ کر تھی، اور دوسرا اس لیے کہ مشہور تھا کہ اندر فرعونوں کی بھی بدروحیں رہتی ہیں، اور ان کی بھی جو فرعون کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ یہ بھی مشہور تھا کہ بدروحیں آپس میں لڑتی رہتی ہیں، اور اگر کوئی انسان اس علاقے میں چلا جائے تو اس کے جسم کا گوشت غائب ہو جاتا ہے اور پیچھے ہڈیوں کا پنجر رہ جاتا ہے۔ یہ بتایا جا چکا ہے کہ اس پہاڑی خطے کے وسط میں فرعونوں کے بہت بڑے بڑے بت پہاڑیوں کو تراش کر بنائے گئے تھے۔ پہاڑیوں کو اندر سے کھوکھلا کر کے اندر محل جیسے کمرے اور غلام گردشیں بنائی گئی تھیں۔ اس رات ان زمین دوز محلات میں روشنی ہی روشنی تھی۔ ہزاروں حبشی باہر اس میدان میں جمع تھے جسے ہر طرف سے پہاڑیوں نے گھیر رکھا تھا۔ حبشیوں سے کہا گیا تھا کہ وہ اونچی بات نہ کریں، انہیں ان کا خدا دکھایا جانے والا ہے۔ حبشیوں پر خوف اور عقیدت مندی کے جذبات سوار تھے۔ ڈر کے مارے وہ ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی میں بھی بات نہیں کرتے تھے۔ وہ ان پہاڑیوں اور چٹانوں سے اچھی طرح واقف ہو چکے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ جس پہاڑی کی طرف وہ منہ کر کے بیٹھے ہیں اس کی نصف بلندی پر ایک بہت بڑا بت ہے۔ یہ ابو سمبل کا بت تھا جس کے متعلق ان حبشیوں کو بتایا گیا تھا کہ ان کے خدا کا بت ہے، اور ایک رات یہ خدا ایک انسان کے روپ میں ان کے سامنے آئے گا۔ اچانک ایسی گرجدار آواز آئی جیسے گھٹائیں گرجی ہوں۔ حبشی پہلے ہی خاموش تھے، اس گرج نے ان کی سانسیں بھی روک دی۔ اس کے ساتھ ہی انہیں ایک آواز سنائی دی، خدا جاگ رہا ہے، سامنے پہاڑی پر دیکھو، اوپر دیکھو۔ یہ آواز بڑی بلند تھی جو پہاڑیوں اور چٹانوں کے درمیان گونج بن کر کچھ دیر سنائی دیتی رہی۔ فضا میں دو شرارے اڑتے نظر آئے جو سامنے والی پہاڑی کی طرف گئے، اور پہاڑی سے جہاں ٹکرائے وہاں سے ایک شعلہ اٹھا۔ ابو سمبل کا بت اس شعلے کے پیچھے اور کچھ اوپر تھا۔ شعلے کی ناچتی تھرکتی ہوئی روشنی بت کے محیب چہرے پر پڑی تو ایسے نظر آنے لگا جیسے بت آنکھیں جھپک رہا ہو۔ اس کا منہ کھلتا اور بند ہوتا نظر آتا تھا، اور یوں بھی لگتا تھا جیسے اس کا چہرہ دائیں بائیں ہل رہا ہو۔ حبشیوں کا یہ سیاہ کالا ہجوم سجدے میں گر پڑا۔ ان کے مذہبی پیشوا سجدے سے اٹھے، سب نے بازو پھیلا دیے۔ ان میں جو سب سے بڑا تھا اس نے بت سے بڑی ہی بلند آواز سے کہا، آگ اور پانی کے خدا، ریگستانوں کو جلانے اور دریاؤں کو پانی دینے والے خدا، ہم نے تجھے دیکھ لیا ہے، ہمیں بتا کہ ہم تیرے قدموں میں کتنے انسان قربان کریں، مرد لائیں یا عورت؟ ایک مرد ایک عورت، پہاڑیوں میں سے آواز آئی۔ تم نے ابھی مجھے نہیں دیکھا، میں انسان کے روپ میں تمہارے سامنے آ رہا ہوں۔ اگر تم نے میرے دشمنوں کا خون نہ بہایا تو تم سب کو ان پہاڑیوں کے پتھروں کی طرح پتھر بنا دوں گا، پھر تم دھوپ میں ہمیشہ جلتے رہو گے۔ تم میں سے جو لڑائی سے بھاگے گا اسے صحرائی ریت چوس لے گی۔ انتظار کرو، میرا انتظار کرو۔ خاموشی اور گہری ہو گئی، شعلہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ پہاڑیوں میں سے حبشیوں کے مذہبی ترانے کی آواز آنے لگی۔ یہ ان کا وہ گیت تھا جو مذہبی تہواروں پر عبادت کے دوران گایا کرتے تھے۔ بہت سے آدمی مل کر گا رہے تھے اور سات دف بج رہے تھے۔ نیچے بیٹھے ہوئے ہزاروں حبشیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان میں سے کوئی بھی نہیں گا رہا تھا، یہ غیب کی آواز معلوم ہوتی تھی۔ زہرا چوکی کے کمانڈر کی خیمے میں تھی۔ اس کی باتیں پہلے سے زیادہ جذباتی ہو گئی تھی۔ اس نے کمانڈر سے کہا، اگر میں تمہیں نہ دیکھتی تو باقی عمر ناچتے اور دوسروں کا دل بہلاتے گزار دیتی۔ تمہیں دیکھ کر مجھے یاد آ گیا ہے کہ میں بیٹی ہوں، رقاصہ اور فاحشہ نہیں۔ یا تم اپنے آپ کو مار لو تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرا باپ مر گیا ہے، یا مجھے قتل کر دو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو مجھے پناہ میں لے لو، اپنے گھر بھیج دو، آج مجھے واپس نہ جانے دو۔ تم آج چلی جاؤ، کمانڈر نے جواب دیا۔ میں تمہیں چوکی میں نہیں رکھ سکتا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں اپنے گھر بھیجنے کا انتظام کر دوں گا، اور اگر تم یہاں سے چلی گئی تو مجھے قاہرہ میں اپنا ٹھکانہ بتا دو، وہاں آ کر تمہیں لے جاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد کمانڈر نے 2 گھوڑے تیار کیے اور زہرا سے کہا کہ چلو چلیں۔ دونوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور چل پڑے۔ راستے میں زہرا نے کمانڈر سے پوچھا، رات کو کشتیاں یہاں کیوں آیا کرتی ہیں؟
کشتیاں؟ کمانڈر نے حیران سا ہو کر پوچھا۔ کدھر سے آتی ہیں؟ ادھر سے، اس نے سوڈان کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ مجھے اب رات کو نیند کم آتی ہے، آدھی رات کو اٹھ کر خیمے سے باہر بیٹھ جاتی ہوں۔ میں نے دور انہیں دیکھا ہے، ایک رات 3 اور ایک رات 2 بادبانی کشتیاں آئی۔ ان کے سفید بادبان اندھیرے میں بھی نظر آتے تھے۔ آگے جا کر کشتیاں کنارے لگیں۔ مجھے اس طرح کی آوازیں سنائی دیتی رہیں جیسے ان سے بہت سے لوگ اتر رہے ہوں۔ مجھے کچھ دور درختوں کے پیچھے سائے سے جاتے اور پہاڑیوں میں غائب ہوتے نظر آئے۔ تم نے ہمارے 2 سپاہیوں کو بھی نہیں دیکھا؟ کمانڈر نے پوچھا۔ وہ گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں، انہیں دریا کے کنارے موجود رہنا چاہیے۔ نہیں، زہرا نے جواب دیا، میں نے کبھی کوئی سپاہی نہیں دیکھا۔ دن کے دوران سپاہی آتے ہیں، آگے ایک قافلہ اترا ہوا ہے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں۔ ایک روز میں نے ایک سپاہی کو ایک لڑکی کے ساتھ بے تکلفی سے چٹانوں کے پیچھے جاتے دیکھا تھا۔ زہرا کو تو علم ہی نہیں تھا کہ سرحدوں پر کیا ہوتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے، اور سرحدی دستوں کے فرائض کیا ہیں۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ رات کو یا دن کو سوڈان کی طرف سے کشتیوں کو آنا چاہیے یا نہیں۔ اس نے تو ایسے ہی پوچھ لیا تھا، لیکن کمانڈر کے لیے یہ اہم خبر تھی۔ زہرا اگر صحیح کہہ رہی تھی تو وہ اسے راز کی بات بتا رہی تھی۔ وہ بے شک اس ڈیوٹی اور سرحدی ماحول سے اکتا گیا تھا، مگر زہرا کی باتوں نے اسے بیدار کر دیا۔ اس نے زہرا سے کہا، آؤ آج دریا کے کنارے چلتے ہیں۔ اس نے گھوڑے کا رخ موڑ دیا۔ وہ دریا تک پہنچے اور کنارے کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ کمانڈر کی نظریں دریا پر تیر رہی تھیں۔ کچھ وقت گزرا تو اسے دریا میں دور ایک لو نظر آئی جو دیے کی معلوم ہوتی تھی۔ پھر ایک اور لو نظر آئی اور پھر دونوں روشنیاں بجھ گئیں۔ ادھر کنارے پر بھی ایک دیا جلا اور بجھ گیا۔ کمانڈر نے ان گشتی سنتریوں کو آواز دی جنہیں وہاں گشت پر ہونا چاہیے تھا۔ اسے کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے اور بلند آواز سے پکارا، پھر بھی کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے اور زور سے پکارا۔ اسے اب دریا میں 2 کشتیوں کے بادبان دکھائی دیے۔ وہ پریشان ہو گیا۔ وہ زہرا کی موجودگی کو بھول گیا اور گھوڑے کو کنارے کے ساتھ آگے چلا دیا۔ زہرا بھی اس کے پیچھے گئی۔ کمانڈر سنتریوں کو پکار رہا تھا۔ سنتریوں کو اس کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ چٹانوں کی اوٹ میں بوڑھے خاوندوں کی نوجوان بیویوں کے جال میں پھنسے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے کمانڈر کی آواز پہچان لی اور وہاں سے اٹھے۔ وہ جب وہاں جا کر اکٹھے ہوئے جہاں وہ اپنے گھوڑے باندھ گئے تھے تو دیکھا کہ دونوں گھوڑے غائب ہیں۔ وہ وہیں رکے رہے۔ انہیں دور 2 گھوڑے جاتے دکھائی دیے۔ کمانڈر آگے جا رہا تھا۔ زہرا کا گھوڑا اس کے پہلو میں تھا۔ انہیں آواز سنائی دی، تم جنہیں پکار رہے ہو وہ بہت دور آگے ہیں۔ تم کون ہو؟ کمانڈر نے پوچھا۔ آگے آؤ، ہم مسافر ہیں، اسے جواب ملا، اور 2 گھوڑے کمانڈر کی طرف بڑھنے لگے۔ پھر ایک اور آواز آئی، آگے چلیں، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ کمانڈر نے تلوار نکال لی۔ رات کے وقت مسافروں کا گھوڑوں پر سوار ہونا اور اس علاقے میں ہونا مشکوک تھا۔ وہ دونوں ان کے قریب آ گئے۔ ایک نے کمانڈر سے کہا، ادھر دیکھو، وہ آ رہے ہیں۔ جو ہی کمانڈر نے ادھر دیکھا، کسی آدمی نے ایک بازو کمانڈر کی گردن کی گرد لپیٹ کر بازو کا شکنجہ تنگ کر دیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی تلوار والی کلائی پکڑ لی۔ دوسرے نے لڑکی کو دبوچ لیا۔ کمانڈر کو جس نے پکڑ رکھا تھا اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ گھوڑا تیز چلا۔ کمانڈر اپنے گھوڑے سے گرنے لگا۔ اندھیرے سے 2 آدمی اور دوڑے آئے۔ انہوں نے کمانڈر کو بے بس کر لیا۔ یہ سازندے تھے جو دراصل تربیت یافتہ چھاپا مار سپاہی تھے۔ ان میں سے 2-3 زہرا کے پیچھے گئے تھے اور انہیں راستے میں دیکھ کر اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے تعاقب میں آ رہے تھے۔ سنتریوں کے گھوڑوں پر سوار ہو کر آنے والے ان کے ساتھی تھے۔ ان میں سے کسی نے کہا، انہیں زندہ لے چلو۔ یہی حکم ملا تھا کہ کوئی مشتبہ آدمی نظر آئے تو اسے زندہ لے آؤ۔ کمانڈر اور زہرا کو جب پہاڑیوں کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ کشتیوں میں سے حبشی سامان اتار رہے تھے۔ یہ جنگی سامان اور رسد تھی۔ پہاڑیوں میں دور اندر ہزاروں حبشیوں کا ہجوم ابھی تک خاموش بیٹھا تھا۔ شعلہ کبھی کا بجھ چکا تھا۔ مذہبی گیت کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ حبشیوں پر طلسم طاری تھا۔
ان کی جذباتی کیفیت کچھ اور ہوئی جا رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو ان حبشیوں سے برتر سمجھنے لگے تھے جو سوڈان میں رہ گئے تھے۔ گیت گانے والے خاموش ہو گئے۔ اچانک سامنے پہاڑی پر چمک نظر آئی تھی، جیسے بجلی چمکی ہو۔ چمک پھر پیدا ہوئی جو مستقل روشنی بن گئی۔ یہ روشنی ابو سنبل کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ یوں لگتا تھا جیسے ابو سنبل کا چہرہ اپنی روشنی سے روشن ہو گیا ہو۔ روشنی بجھ گئی۔ ذرا سی دیر بعد روشنی پھر نظر آئی۔ سب نے دیکھا کہ ابو سنبل کے پہاڑ جیسے بت کی گود میں سے ایک آدمی اترا اور آگے چل پڑا۔ بت کے پیچھے سے 4 آدمی نمودار ہوئے۔ سب ایک ایک سفید چادر میں ملبوس تھے، جنہوں نے کندھوں سے پاؤں تک جسم کو ڈھانپ رکھا تھا۔ جو آدمی بت کی گود سے آیا تھا وہ کوئی بادشاہ معلوم ہوتا تھا۔ اس کے سر پر تاج تھا اور تاج پر ایک مصنوعی سانپ کے پھن کا سایہ تھا۔ اس کا چغہ لال رنگ کا تھا۔ روشنی جو معلوم نہیں کہاں سے آ رہی تھی اس آدمی پر پڑ رہی تھی۔ اس کے چغے پر ستارے تھے جو روشنی میں چمکتے اور ٹمٹماتے تھے۔ اس کے ہاتھ میں برچھی اور دوسرے میں ننگی تلوار تھی۔ تلوار بھی چمکتی تھی۔ سفید چادروں والے آدمی اس کے پیچھے آئے۔ وہ ڈھلان سے اتر رہے تھے اور روشنی ان کے ساتھ ساتھ آ رہی تھی۔ اگلا آدمی جو بادشاہ لگتا تھا رک گیا۔ پیچھے والے 4 آدمیوں نے اکٹھے بڑی ہی بلند آواز سے کہا، خدا زمین پر اتر آیا ہے، سجدہ کرو، اٹھو اور غور سے دیکھو۔ سارا ہجوم سجدے میں گر پڑا۔ سب نے سر اٹھائے اور خدا کو دیکھا۔ اس وقت خدا نے تلوار اوپر اٹھا لی تھی۔ وہ ڈھلان سے اترنے لگا۔ سناٹا ایسا طاری ہو گیا جیسے وہاں ایک بھی انسان نہ ہو۔ وہ اترتے اترتے ایسی جگہ آن کھڑا ہوا جو بلند تھی اور ہجوم کے قریب بھی تھی۔ یہ جگہ چوڑی تھی۔ روشنی صرف اس پر اور ان 4 آدمیوں پر پڑ رہی تھی جو اس کے ساتھ تھے۔ اچانک اس روشنی میں 4 لڑکیاں داخل ہوئیں۔ ان کے لباس اتنے صحیح تھے کہ صرف سطر ڈھانپے ہوئے تھے۔ ان کے جسموں کے رنگ گورے تھے۔ ان کی پیٹھوں پر کندھوں سے ذرا نیچے پرندوں کی طرح پر پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے بال کھلے تھے۔ وہ یوں حرکت کرتی تھی جیسے اڑ رہی ہوں۔ وہ رقص کی اداؤں سے اس بادشاہ حبشیوں کے خدا کے ارد گرد گھوم کر وہیں کہیں غائب ہو گئی، شاید چٹان کے پیچھے اتر گئی تھی۔ اس وقت 4 آدمی کمانڈر اور زہرا کو وہاں ایک غار میں لے گئے اور ایک کمرے میں داخل کر دیا۔ ایک آدمی باہر چلا گیا۔ وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک اور آدمی تھا۔ اسے بتا دیا گیا کہ یہ چوکی کا کمانڈر ہے اور یہ رقاصہ ہے، اور انہیں دریا کے کنارے سے اس وقت پکڑا گیا ہے جب کشتیاں سامان اور مزید حبشیوں کو اتار رہی تھیں۔ محترم ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آج کی قسط کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔